الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم یہ تھے حافظ عاطف جو تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے۔ خدا نے ہر کسی کو ایک نیا انداز بخشا ہے، خدا نے ہر کسی کو ایک نیا انداز بخشا ہے، کسی کو ساز بخشا ہے، کسی کو ساز بخشا ہے۔ کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا، کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا، کہیں کہیں پہ درود لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں 7ویں کلاس کے طالب علم سمیر الرحمان کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پر صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنتیں بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم
موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ یہ تھے سمیر الرحمان جو اپنے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں 7ویں کلاس کے طالب علم عثمان کو کہ وہ آئے اور ملی نغمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا، اللہ کا احسان ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہم آن ہم جان ہم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہے۔ ماں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا، اللہ کا احسان ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہم آن ہم جان ہم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہے، ہم پاکستان ہے۔ ہر ایک لمحہ اس کی خاطر کام کرنا ہے، دنیا میں اب روشن اس کا نام کرنا ہے، ہم آن ہم جان ہم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہے، ہم پاکستان ہے۔ ماں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا، اللہ کا احسان ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہے، ہم پاکستان ہے۔ خواب ہے اقبال کا اور قائد کی امنگ، خواب ہے اقبال کا اور قائد کی امنگ، جیون سنگ لگائے رہنا اس کی الگن، جیون سنگ لگائے رہنا اس کی الگن، ہم آن ہم جان ہم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہے، ہم پاکستان ہے۔ وقت پڑے تو اس کی خاطر ہر دکھ سہ لیں گے، جہاں لبوں پر آ جائے تو پھر بھی کہہ دیں گے، ہم آن ہم جان ہم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہے، ہم پاکستان ہے۔
माँ की दुआ पूरी हुई और माँ में इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया है, अल्लाह का एहसान है। हमारा पाकिस्तान है, हम आन हम शान हम इसकी जान है। हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान है। یہ تھے عثمان جو اپنے خوبصورت انداز میں ملی نغمہ پیش کر رہے تھے۔ ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں 8ویں کلاس کے طالب علم دانیال کو کہ وہ آئیں اور ملی نغمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو۔ اے میرے وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو۔ اے میرے وطن اے میرے وطن، اے پاک چمن اے پاک چمن، اے میرے وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو۔ اے میرے وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو۔ جانا ہے ہمیں وقت کی رفتار سے آگے، سورج کی کرن ہم سے نہ پہلے کبھی جاگے۔ قوت کے جو مضبوط یوں داغے، ٹوٹے نہ کبھی عزم نہ ہمت کبھی کم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو۔ اے میرے وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو۔ ہر اہل وطن چاہے وہ دنیا میں کہیں ہو، ملت کی وہ عزت کا حمیت کا حامی ہو، اللہ پہ نبی پہ اسے ایمان و یقین ہو، اس ملک خدا داد پہ مولا کا کرم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو۔ اے میرے وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو۔ اے میرے وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو۔ یہ تھے دانیال جو اپنے خوبصورت انداز میں ملی نغمہ پیش کر رہے تھے۔ اب میں تقریر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں 10th کلاس کے طالب علم فرحان کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع بڑا اہم ہے جو دینی مدارس کے عنوان سے معنون ہے۔ یہ علم و ہنر کا تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ معزز سامعین، اسلامی معاشرت میں دینی مدارس کی کیا ضرورت و اہمیت ہے؟ کوئی بھی ہوش مند مسلمان اس سے ناواقف نہیں ہے۔ نہ اسلامی معاشرت میں دینی مدارس کی نہ صرف اسلامی معاشرت اسلامی اخلاق و خصال زندہ و تابندہ ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج و ارشاد جیسا مبارک عمل بھی اسلامی معاشرے میں جاری رہتا ہے۔
اور یہ بات بھی روزہ روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن و حدیث کے بغیر کوئی بھی علوم معاشرے کی بقا اور اس کی بنیاد نہیں ڈالی جا سکتی. اسلامی تعلیمات ہی پر کسی اسلامی ماحول کی، اسلامی معاشرے کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے. قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا ماہد و منبع ہے. اسلامی مدارس کا اس مقصد کے سوا کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر گہری نظر رکھنے والے علماء اور علوم شریعہ اسلامیہ میں دسترخت رکھنے والے رجال کار پیدا کیے جائیں جو آگے چل کر مسلمان معاشرے کا اسلام سے ناطہ جوڑنے اور مسلمان معاشرے میں اسلام کی بنیادی اور ضروری تعلیم کو عام کرنے، اسلامی تہذیب و تمدن اور اس کی بقا کی کو اجاگر کرنا ہے. چنانچہ ہستہ تعمیر میں چھوٹے سے چھوٹے مدرسے سے لے کر عالی شان تعمیر درسگاہ تک میں آپ کو ایک ہی منظر نظر آتا ہے جس میں چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں اور طلباء حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یہ تھے فرحان جو اپنے خوبصورت انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے. اب میں نظم شان صحابہ پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں 10th کلاس کے طالب علم حسان کو کہ وہ آئیں اور نظم شان صحابہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انوار نبوت کی تصویر صحابہ ہے، اسلامی حفاظت کی شمشیر صحابہ ہے. انوار نبوت کی تصویر صحابہ ہے، اسلامی حفاظت کی شمشیر صحابہ ہے. صحابہ 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 فرمان مکرم کی، قرآن معظم کی، فرمان مکرم کی، قرآن معظم کی. تشریف صحابہ ہے، تفسیر صحابہ ہے. انوار نبوت کی، انوار نبوت کی تصویر صحابہ ہے، اسلامی حفاظت کی شمشیر صحابہ ہے. صحابہ 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 توحید و رسالت کے، توحید و رسالت کے متوالوں کی اے ہمدم، توحید و رسالت کے متوالوں کی اے ہمدم. دستار صحابہ ہے، توقیر صحابہ ہے. انوار نبوت کی تصویر صحابہ ہے، اسلامی حفاظت کی شمشیر صحابہ ہے. صحابہ 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 اسلام کی عظمت کے، شوکت کی جلالت کے، اسلام کی عظمت کے، شوکت کی جلالت کے. اشعار صحابہ ہے، تقریر صحابہ ہے. انوار نبوت کی تصویر صحابہ ہے، اسلامی حفاظت کی شمشیر صحابہ ہے. صحابہ صحابہ
یہ تھے احسان جو اپنے خوبصورت انداز میں نظم شان صحابہ پیش کر رہے تھے۔ اب میں تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں اولیٰ کلاس کے طالب علم محمد حسن کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ قابل صدر احترام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب پڑا وقت گلستان پہ تہون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستان پہ تہون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے تحریک پاکستان میں علماء کا کردار۔ جناب صدر، یوں تو آزادی کی تحریک 1940 کی قرارداد لاہور سے بیان کی جاتی ہے، جب آل انڈیا مسلم لیگ میں منٹو پا کے اجلاس میں الگ مملکت کا تصور بڑی جدوجہد اور عزم کے ساتھ پیش کیا جا رہا تھا، تو اس وقت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ پاکستان کی بنیاد اس وقت پڑ چکی تھی جب سندھ کی سرزمین پر پہلے مسلمان نے قدم رکھا تھا۔ اس لیے اس قول کی روشنی میں سندھ 1940 سے پاکستان کی آزادی کی تاریخ کو بیان کرنا تاریخ کے اوراق کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہوگی۔ اس لیے میں تھوڑا پیچھے جا کر علماء کا کردار پیش کروں گا۔ جناب صدر اور عزیز طلباء، 1600 کے بعد انگریز برصغیر میں داخل ہوا اور یہاں کی آزادی پر ڈاکہ ڈالا۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جہاد دے کر تحریک شروع کی۔ اس تحریک کی کمان سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے ہاتھ میں دے کر انگریزوں کو بے شمار علاقوں میں شکست دی۔ 1831 میں یہ دونوں حضرات بے شمار رفقا کے ساتھ شہید ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کا اہم ترین معرکہ شاملی کے میدان میں لگا، جہاں انگریزوں کو جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ جناب صدر، اس معرکے کے سپہ سالار مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، جنہوں نے انگریزوں کو بے شمار علاقوں میں شکست دی اور استعداد کے لیے لوگوں کو تیار کیا۔ اس تحریک جہاد میں ان کے خاص رفقا میں حافظ ضامن، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے جلیل القدر علماء اور بے شمار طلباء شامل ہوئے۔ تو اسی طرح مولانا فضل حق خیر آبادی و دیگر علماء کو فتوی جہاد کے جرم میں کالے پانی کی سزا دی گئی۔ مفتی کفایت علی، حافظ ضامن اور مولانا احمد اللہ شاہ مداسی کو جنگ آزادی کی پاداش میں شہید کر دیا گیا۔ نہ ہوگا رائے گاہ شوں شہیدان وطن ہرگز، نہ ہوگا رائے گاہ اون شہیدان وطن ہرگز، یہی سرخی بنے گی ایک دن عنوان آزادی۔ جناب صدر اور عزیز طلباء، 1857 کی شکست کے بعد مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر علماء اکرام نے اسلامی روایت کے تحفظ اور ملک کی آزادی کی خاطر 1866 کو دارالعلوم دیوبند نامی ایک علمی دستگاہ کی بنیاد ڈالی، جو آگے چل کر آزادی کی کئی تحریکوں کا مرکز ثابت ہوئی۔ اسی دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی۔ 1917 میں اجاز مقدس میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور ان کے رفقا مولانا حزیر گل، مولانا حکیم نصر حسین اور مولانا بھائی احمد کو گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں جلا وطن کر دیا گیا۔ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں غلامی زنجیریں کی، ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ 1919 میں مولانا جوہر، مولانا شوکت علی نے تحریک خلافت کی بنیاد رکھ کر
در حقیقت ملک کی آزادی کے لیے عظیم پیمانے پر ایک منظم کوشش کا آغاز کر دیا، جس کے سامنے انڈین نیشنل کانگریس کی ملکی سیاست مان پڑ گئی تھی۔ 1928 کو دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اعلیٰ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے ہندوستان میں ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کا نقشہ پیش کیا اور اس مقصد کے لیے مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کیا اور ہزاروں متبعین سینکڑوں خلفاء کو ہدایت کی کہ اسلامی سربلندی اور حفاظت کے لیے مخالفین اسلام کے مقابلے میں مسلم لیگ کا ساتھ دیں۔ چنانچہ حکیم الامت تھانوی کے اس اعلان پر مسلمان جوگ در جوگ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہوئے، جس کے نتیجے میں 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ وطن کے جان نثار ہیں وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جان نثار ہیں وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمین کو ایک روز آسماں بنائیں گے۔ گرامی قدر احباب، 23 مارچ 1940 کو پاکستان کی منظوری کے بعد مسلم لیگ کے رہنماؤں اور علماء کرام مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع، مولانا عبدالستار خان اور مولانا حامد صاحب نے نظیر پاکستان کی تکمیل کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ علماء کرام کی اس کوششوں اور قربانیوں سے آخر کار 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک 1366 کو پاکستان حقیقت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ جناب صدر اور معزز سامعین، 14 اگست 1947 کو جب پاکستان ماض وجود میں آیا اور تمام علماء کی کوششیں رنگ لائیں، اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، جو اس وقت ملک کا ایک بہت ہی بڑا عہدہ تھا اور وہ اس بات کا حق رکھتے تھے کہ وہ پاکستانی حکومت کی پرچم کشائی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ اگر ہمارے ساتھ علماء کی جماعت نہ ہوتی تو شاید پاکستان کبھی بھی ماض وجود میں نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی سلیٹ اور سرحد کا ریفرنڈم جیت سکتے تھے۔ دل کے خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت صرف علماء کی جماعت تھی۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پرچم کشائی کی رسم خود ادا نہیں کی، بلکہ کراچی میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے مبارک ہاتھوں سے پرچم کشائی کی اور مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں قائد اعظم کی ہدایت کے مطابق وہاں مولانا ظفر احمد عثمانی نے پرچم کشائی کا اعزاز حاصل کیا۔ میں اس تقریب پر اپنے تقریر کا اہتمام کرتا ہوں۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، چل رہا ہے زمانے میں نام آزادی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے محمد حسن جو اپنے خوبصورت انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے۔ اب میں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کے آغاز کرتا ہوں۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ حسن کو کہ وہ آئیں اور دوسرے حصے کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم یہ تھے حافظ حسن جو اپنے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے۔ اب میں نعت پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں 10th کلاس کے طالب علم عبداللہ کو کہ وائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ
بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں نوری نور نور سینوں میں بر جائے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں یہ تھے عبداللہ جو اپنے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں 7th کلاس کے طالب علم سیف اللہ کو کہ وہ اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے مولا میرے الہ اے مولا میرے الہ سن میری دعا سن میری صدا
करती आहों में आंसू है जहाँ इन आंखों में इखलास है सिसकती आहों में है वक्त सहर कर माफ़ हता सुन मेरी दुआ सुन मेरी सदा ऐ मौला मेरे इला सुन मेरी दुआ सुन मेरी सदा या समीअ दुआ या समीअ दुआ या समीअ दुआ तमाम हज़रात से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, मेहरबानी फरमा कर आगे तशरीफ ले जाए। दीवार से आगे होके बैठ जाए। अब मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत देता हूँ कारी मोहम्मद अयूब साहब को कि वहाँ आए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सारे दोस्त अहबाब मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बज़्म कौन बज़्म कौन
نہ خدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں، نہ خدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ یہ تھے قاری محمد ایوب صاحب جو اپنے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ اب میں تقریر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں 8ویں کلاس کے طالب علم محمد عمر کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه السلام۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ محترم صدر جلسہ و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عظمیٰ۔ سامعین گرامی، ارشاد خدا بندی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس درجہ ہیں کہ ان
اب میں تقریر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں چھٹی کلاس کے طالب علم حافظ حذیفہ کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ مجمع اور آگے آگے ہو جائے۔ خالی جگہ کو عبور کرے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پر رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پر رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محترم اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے 3 ادوار ہوا کرتے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، اور یہ بھی سیرت نگاروں، مقرروں، خطیبوں، دانشوروں اور ادیبوں کا اصول ہے کہ کسی شخصیت کی سواہیں عمری لکھی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور بڑھاپے پر ختم کیا جاتا ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب۔ سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے حضور کی سیرت کے بابت پوچھا تو آپ نے کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ گرامی قدر احباب، میرے محبوب پیغمبر کا حسن بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، حلم بھی کامل ہے، صداقت بھی کامل ہے، شجاعت بھی کامل ہے، بلکہ میرا تو دعویٰ ہے میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر کی سیرت کو اقوام عالم جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے وہ سرکار دو عالم کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتے جائیں گے۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کی پیش نظر اس دلی دعا کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یا الہی، جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے میں رہوں یا نہ رہوں، مگر دعا ہے دل کی، دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
یہ تھے حافظ حذیفہ جو اپنے خوبصورت انداز میں تقریر کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں پرنسپل ادارہ علوم القرآن استاد محترم جناب مولانا عطا الرحمان عبدالی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس سال کے نتائج پیش کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم۔ یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ آج کی یہ تقریب سالانہ امتحان کے نتائج، تقسیم انعامات اور حفاظ کی دستربندی کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ میں ادارہ علوم القرآن کی مجلس منتظمہ، اساتذہ اکرام اور دیگر رفقا کا بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے نتائج کو مرتب کرنے اور تقریب کا انعقاد کرنے میں حسب توقع تعاون کیا۔ سب سے پہلے میں ان طلباء کے ناموں کا اعلان کروں گا جنہوں نے اپنی اپنی کلاس کی سطح پر اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی ہے، وہ آئیں اور جناب حاجی سلمان صاحب کے ہاتھوں اپنا انعام وصول فرمائیں۔ حفظ کی کلاس الف میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے آریان بن عثمان نے، آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ اور ان کے ساتھ اس پوزیشن میں شریک ہیں سفیان بن محمد اقبال خلقدار سے، آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عبداللہ بن الیاس نے، آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ حفظ کی کلاس الف میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے احسن اقبال بن محمد اقبال، اور اس پوزیشن میں اس کے ساتھ شریک ہیں سمیع اللہ بن شفقت خان خلقداد سے، آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ اقبال نے حفظ کی کلاس بے میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے آکاش بن ساجد، اور اس پوزیشن میں ان کے ساتھ شریک ہیں ضیاء الرحمن بن محمد رمضان خلقدار سے، آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے انیق الرحمن بن ساجد محمود خلقداد سے، حسن علی بن آصف خان برہان سے، ثناء اللہ بن سہیل خان خلقداد سے، عبد الرحمن بن اشتیاق نور آباد سے۔ حفظ کی کلاس با میں اول پوزیشن حاصل کی ہے عاطف بن مشتاق نور آباد سے، اور اس پوزیشن میں ان کے ساتھ شریک ہیں قاسم بن محمد نواز نور آباد سے، مہر علی بن شاہد خان برہان سے۔ سکول کی سطح پر 6 کلاس میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد ابراہیم بن خالد محمود برہان سے، اور سمیع اللہ بن شعیب اختر خلقداد سے۔
مولانا سعید صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لیں. مولانا سعید صاحب. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے سیف اللہ بن الیاس احمد خلقداد سے. اور 6 کلاس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے سمیر الرحمن بن محمد عمران خلقداد سے. ساتویں کلاس میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے دانیال بن محمد عرفان خلقداد سے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے 7 کلاس میں عمر بن محمد عمران، اور اس کے ساتھ اس پوزیشن میں شریک ہیں عبد الرافع بن مولانا عبد الوحید صاحب خلقداد سے. 7ویں کلاس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے محمد محسن بن سردار افسر خلقداد سے. آٹھویں کلاس میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے حسنین علی بن شیر بہادر خلقداد سے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد طیب بن مسعود اسلام گڑھ سے. آٹھویں کلاس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے سیف علی بن عظمت خان خلقداد سے. اب میں اس طالب علم کا اعلان کروں گا جس نے پورے ادارے کی سطح پر اول پوزیشن حاصل کی اور بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ حاصل کیا. وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کرنے کے ساتھ ساتھ 1000 روپیہ نقد انعام وصول کریں. چھٹی کلاس کے طالب علم سمیر الرحمن بن محمد عمران ادارے کی سطح پر اول پوزیشن حاصل کی ہے اور 98% نمبرات حاصل کیے ہیں. اب میں ان خوش نصیب طلباء کے ناموں کا اعلان کروں گا جنہوں نے سال 2022-23 میں حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہے. وہ آئیں اور علماء اکرام کے ہاتھوں دستربندی کے سلسلے میں شریک ہوں. دستربندی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شیخ الحدیث حضرت مولانا امتیاز خان صاحب حفظہ اللہ، حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب، حضرت مولانا سعید صاحب، حاجی سلمان صاحب، حسن خان ولد حماد خان اسلام گڑھ سے، محمد شایان ولد توقیر خان اسلام گڑھ سے، محمد عبداللہ ولد محمد الیاس ڈھوک گلہ سے، محمد عبداللہ ولد محمد آصف فتح اللہ سے، دانیال آوان ولد ساجد آوان برہان سے، واصف علی ولد نزاکت علی خلقداد سے، اس کے ساتھ ہی یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اب میں دعوت دیتا ہوں صدر مؤسس ادارہ علوم القرآن حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج کا دن ہم سب کے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ جیسے کسان کے لیے کھیت کی کٹائی کا دن بہت دلکش اور پسندیدہ ہوتا ہے کہ سارے سال کی محنت اس کے ہاتھ لگتی ہے، اسی طرح یہ دن جس میں طلبہ کو انعامات دیے جاتے ہیں، دستار بندی ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی اسی طرح انتہائی خوشی کا دن ہوتا ہے، اسی طرح طلبہ کے سرپرستوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن بار بار دکھائے، اللہ کے فضل و کرم سے، اساتذہ کی محنت سے اور آپ حضرات کے تعاون سے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں ہم سب کے مخدوم استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے علوم سے اور اپنے ارشادات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله خالقنا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھنے والے عزیز طلباء کرام اور دیگر اس علاقے کے تمام معززین کرام، آج کی یہ اجتماع آپ کا ایک دینی ادارے میں ہے جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کے امتزاج کے ساتھ مسلمانوں کے بچوں کو کامیابی کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ آج جن بچوں نے حفظ مکمل کیا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے دنیاوی کاموں سے اٹھا کر اللہ کی کتاب کا محافظ بنانے کے لیے ایک دینی ادارے میں لایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف میری طرف سے بہت بڑی مبارکباد، تمام علماء کرام کی طرف سے بہت بڑی مبارکباد۔
جن بچوں نے آج تعلیم کے سلسلے میں انعامات حاصل کیے ہیں وہ بچے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ یہ اپنے جوانی میں جائیں تو اللہ ان کو امن اور سلامتی نصیب فرمائے۔ جن بچوں کو انعام نہیں ملا انہیں بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بچے بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی کی راہ ان کی بھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ وہ بھی انعام کے مستحق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ذہن ثاقب عطا فرمائے، اور ذہن دینا اللہ کا کام ہے، محنت کرنا انسان کا کام ہوتا ہے۔ باقی تمام بچے جو اس وقت اس دینی ادارے میں موجود ہیں، تمام بچوں کے والدین اور بچے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی کے ساتھ اپنے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ عرصہ دراز سے حضرت مولانا اسرائیل ریحان صاحب نے اس علاقے میں خاص طور پر بغداد میں ایک دینی انتظام کافی عرصے سے یہاں کیا ہوا ہے۔ میں ذرا مختصر سی بات کروں گا، یہ میں گفتگو نہیں کر رہا لمبا چوڑا، ہم آپس میں افہام تفہیم کر رہے ہیں، سمجھنا اور سمجھانا یہ ہمارا کام ہے۔ واعظ خوش حالی کے ساتھ کرنا یہ اور کام ہوتے ہیں، یہ صرف ہم آپ سمجھنے کی بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھے، اس وقت دنیا میں دو قسم کے علوم پائے جاتے ہیں، ایک ہے دنیاوی علوم اور ایک ہے دینی علوم۔ دنیاوی علوم کی جو مدار ہے وہ تجربے پر ہے، مشاہدے پر ہے، اور ان علوم کا تعلق دنیا سے ہے۔ اب دنیاوی علوم اس وقت دنیا میں میدان میں بہت بڑے کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو مکبر صوت اعلیٰ موجود ہے، آواز کو بلند کرنے والا ہے، یہ ایک دنیا کا کام ایک دنیا کے سائنسدان نے سر انجام دیا، اس لیے میری آواز دور تک پہنچ رہی ہے۔ یہ بھی ایک علم، آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے ہیں، یہ بھی کسی نے بنایا، اس کی تھیوری بھی کسی نے طے کی، اور یہ آپ آج آپ کے آپ موجود ہیں۔ یہ دنیاوی تعلیم، دنیاوی تعلیم میں ڈاکٹری ہے، انجینئر ہے، بے شمار علوم ہیں۔ اتنے علوم ہیں اس وقت دنیاوی علوم کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے الگ الگ سسٹم بن گیا۔ ڈاکٹری کا ایک الگ سسٹم ہے، انجینئر کا الگ سسٹم ہے۔ پہلے زمانے میں ایک ڈاکٹر بخار کا علاج بھی کرتا تھا، دل کا علاج بھی کرتا تھا، گردے کا علاج بھی کرتا تھا، لیکن آج ہر ایک کے لیے ڈاکٹر بھی الگ ہو گیا، علم وسیع ہو گیا، یہ دنیاوی علوم وسیع ہو گئے۔ چونکہ دنیاوی علوم کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سے ہے، جس طرح دنیاوی زندگی ہماری وسیع ہو گئی ہے، اسی طرح دنیاوی علوم بھی وسیع ہو گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج ہو یا کل ہو، کسی اللہ کے نبی نے، کسی پیغمبر کے ماننے والے امتی نے، کسی عالم نے دنیاوی تعلیم یا دنیاوی علوم کی نفی نہیں کی اور سیکھنے سے منع بھی نہیں کی۔ یہ جو بڑائی کا کام ہے، لکڑی کا کام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بعض مورخین کی روایت یہ ہے وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ سلطان عبدالحمید خان خلافت عثمانیہ کے بادشاہ گزرے، انہیں بہترین لکڑی کا کام آتا تھا، وہ ایک اسلامی بادشاہ، اسلامی طرح کے بادشاہ۔ تو یہ چیزیں دنیاوی علوم کے ساتھ علماء کرام کسی کو منع نہیں کرتے۔
دنیاوی علوم ہماری دنیاوی ضرورت کے لیے، اور یہ ہم نے سیکھنے ہیں، تب ہمیں زراعت کا علم ہے۔ اگر زراعت کا علم نہ ہو تو یہ آپ کی جو کھیت دیکھ رہے ہیں اب دے گئے، آپ کو غلہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ مکی کہاں سے آپ کو ملے گی؟ جوار اور باجرہ کہاں سے آپ کو ملے گا؟ جڑی بوٹیاں جن سے ادویات تیار کی جاتی ہیں وہ زمین کا حصہ ہے۔ اگر وہ جڑی بوٹیاں ان کو بونے والے نہ پیدا ہوں تو پھر ہمیں علاج کی کیسے کہاں سے ضرورت پوری ہوگی؟ یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو دنیاوی علوم ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی انسان کا کوئی گزارا نہیں ہے۔ اور اسلام نے کسی نبی کی تعلیم نے دنیاوی علوم کے حاصل کرنے کی کبھی بھی نفی نہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کل بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ مولوی لوگ دنیاوی علوم سے روکتے ہیں، ڈاکٹر بننے سے روکتے ہیں، انجینئر بننے سے روکتے ہیں، دنیاوی کام سے روکتے ہیں۔ یہ بات غلط، یہ بات آپ اپنے ذہن میں نہ لائیں۔ کوئی عالم پیغمبر کی تعلیم پہلے بھی اس زمانے میں ہو، پہلے انبیاء کرام کے زمانے میں ہو، کوئی اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کے نائبین ماننے والے اس امتی، ان نبیوں کے امتی، وہ بھی نفی نہیں کرتے۔ اس زمانے میں بھی دنیاوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 6 لاکھ کے قریب جن کی مصر میں تعداد تھی، وہ 6 لاکھ آدمی بنی اسرائیلی وہ کیا کام کرتے تھے؟ اینٹیں بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ دنیاوی علوم میں اینٹیں بنانے کا کام سرپن کیا گیا تھا، وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ دنیاوی کام دنیا میں کرنے پڑیں گے، اللہ کے نبی کی امتیں بھی کرتی رہی، امت محمدیہ بھی یہ کام کرے گی۔ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، زراعت کا کام کرنا، زمین میں ہل چلانا، ٹریکٹر کا ڈرائیور بن جانا، یہ کام ہمیں کرنے پڑیں گے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ نمبر 2 بات، اس کے ساتھ ہماری دوسری ضرورت وہ دین کا علم ہے۔ دین کا علم بھی ہماری ایک ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے جانا۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کے دن جو ہمیں کام آئے گا وہ دین کا علم کام آئے گا۔ دین کا علم بھی ایک وسیع علم ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ دنیاوی علم جس طرح وسیع ہے، دین کا علم بھی وسیع ہے، لیکن اس کی وسعت اتنی نہیں جتنا دنیاوی علوم کی وسعت ہے۔ دین کے علم میں کچھ تفصیلی ہے اور کچھ اجمالی ہے۔ ہمارا کام علماء کرام کا اس زمانے میں وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا اتنا حصہ حاصل ہو جائے کہ وہ دین پر عمل کر سکیں اور دین کو سنبھال سکیں۔ اور دین کس چیز کا نام ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین اسلام ہے، اور اسلام کہاں سے ہمیں معلوم ہوگا؟ 2 چیزوں سے ہمیں معلوم ہوگا، کہ ایک قرآن سے معلوم ہوگا، ایک سنت سے ہمیں معلوم ہوگا۔ قرآن 114 سورتوں کی کتاب ہے جو بچوں نے آج حفظ کی ہے، 114 سورتوں کی کتاب ہے۔ قرآن بھی ایک علم ہے، قرآن کے الفاظ کا یاد کرنا اور یاد کر کے مصلی پر کھڑا ہو کر تراویح کی نماز میں سنانا، یہ کون کرے گا؟ یہ مسلمان کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں کے بچوں کو حفظ قرآن چاہیے تاکہ ہمیں قرآن سنانے والا بنے۔ یہ ہمارا یہ علم ہے۔ اگر ایک ذمہ دار کو ایک بچے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ ہل چلائے، تو اس کی یہ بھی ضرورت ہے کہ ہمارے کچھ بچے قرآن سنائیں۔ اگر قرآن نہیں سنائیں گے تو کون سنانے والا ہوگا ہمیں؟ قرآن تو ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ حفاظت ہے، آپ سب نے دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کی حفاظت ہے۔ ان کے والدین کے ذہن میں اللہ نے ڈالا
اپنے بچوں کو اس دینی ادارے میں لے آؤ اور یہ اللہ کا قرآن یاد کریں. اور الحمدللہ یہ قرآن یاد کر رہے ہیں. پھر قرآن کی قرأت، قرآن کو اصول قرأت کے مطابق پڑھنا، یہ بھی ایک علم ہے. پھر قرآن پاک کا معنی کہ قرآن پاک کے اندر تعلیم کون سی ہے. آپ نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی ایک ہے. تو قرآن پاک خود بھی ایک علم ہے. دوسرے نمبر میں قرآن کے ساتھ حدیث کا علم. حدیث کا جو علم ہوتا ہے وہ قرآن کی عملی تشریح ہوتی ہے. حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور کی باتیں، حضور کے افعال، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو تعلیم دی ہوئی ہے حدیث کے اندر قرآن کی تفسیر میں، وہ حدیث کہلاتی ہے. قرآن اور سنت یہ دو چیزوں کی حفاظت اس امت کے لیے، اسی کو دین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یوم جمعہ کا دن تھا، میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب آپ پہنچو، اونٹنی پر آپ سوار تھے. یہ آیت کریمہ اس وقت ہوتی ہے. اور اس آیت کریمہ میں 3 جملے ہیں. پہلا جملہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. حضور نے اعلان کیا، حضور کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا، اے دنیا کے انسانوں آج دین کو مکمل کیا جا رہا ہے. 114 سورتوں کا قرآن ایک منضبط شکل میں تمہیں دیا جا رہا ہے. یہ روشنی تمہیں دی جا رہی ہے. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن کو نور کہا گیا. نور روشنی، روشنی ہے سورج کی. آپ بیٹھے روشنی میں انسان کو ہر شے معلوم ہو جاتی ہے. جو انسان عقیدہ سچا دیکھنا چاہے قرآن کی روشنی میں دیکھے، عمل دیکھنا چاہے قرآن کی روشنی میں دیکھے، اخلاق دیکھنا چاہے قرآن کی روشنی میں دیکھے. وراثت کا مسئلہ روشنی ہے، دیکھنا چاہے تو قرآن میں دیکھے. اپنے اخلاق کو قرآن کے مطابق دیکھے. قرآن ایک روشنی ہے. تو پہلا اعلان یہ کیا دین کو میں نے مکمل کر دیا. اتممت علیکم نعمتی، نعمت بھی میں نے مکمل کر دی. نعمت کیا ہے؟ ایک نعمت قرآن، ایک نعمت حدیث، یا ایک نعمت قرآن اور ایک نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی. نعمت دین، اور دین کہاں سے حاصل ہوگا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے تمہیں ملے گا. یہ نعمت میں نے تمہاری اوپر کی ہے. یہ حضور کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ اس وقت بعض روایات کے مطابق 2 لاکھ کے قریب وہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، جن کے سامنے آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی. ایک روایت پر 1.5 لاکھ کے قریب وہ لوگ موجود تھے جو سرور کائنات کے مخاطب تھے. اور پھر اس کے واسطے سے آج کی امت بھی مخاطب ہے. اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا دین مکمل ہے، نعمت میں دے کر جا رہا ہوں، اور رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے. اب دین کی حفاظت کرنا، قرآن سنت کی حفاظت کرنا ہم مسلمانوں کا کام. یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے. اگر دنیاوی علوم ہم نے سیکھنے ہیں، دینی علوم بھی ہم نے سیکھنے ہیں. دینی علوم کا کام بھی ہم نے کرنا ہے. اب دینی علوم میں ایک بات یاد رکھیں، ایک آدمی انجینئر ہے، مکمل انجینئر نہیں ہوتا، اسے تھوڑا تھوڑا کام آتا ہے. مکمل نہیں جانتا، تھوڑا بہت کام وہ جانتا ہے. کچھ لوگ ٹیکنیشین جس کو کہہ دیتے ہیں، ٹیکنیشین کا کام کرتا ہے. جہاز کے بنانے والے
جہاز کے اندر پرزوں کو فٹ کرنے والے انجینئر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ٹیکنیشین ہوتے ہیں، انہیں تھوڑی معلومات ہوتی ہے۔ اسی طرح دین کی جو تعلیم ہے ایک مکمل تعلیم ہے جس کو مکمل عالم دین کہتے ہیں۔ آپ کے مولانا اسماعیل رحمان صاحب نے ایک دینی ادارے میں رہ کر ایک مکمل تعلیم حاصل، اور بھی علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ میں نے بھی ایک ادارے میں اپنے اساتذہ کرام سے ایک دین کا علم مکمل حاصل کر کے، مکمل کا معنی کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر، قرآن کے معانی، قراءت، حفظ، پھر حدیث کی تفسیر، فقہ کی تفسیر، حدیث اور قرآن سے جو مسائل مسلمانوں کے پیش آتے ہیں ان مسائل کو حل کرنا، وہ فقہ کا کام۔ فقہ بھی ایک علم ہے۔ پھر فقہ اور حدیث اور قرآن یہ عربی میں، اب عربی زبان کی گرامر سیکھنی ہے۔ گرامر کے لیے ہمیں علم سر کی طرف جانا پڑے گا، علم لا کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ بچے علم سر پڑھیں گے، علم لا پڑھیں گے۔ اب الحمدللہ یہاں مولانا اسماعیل رحمان صاحب کہہ گئے ہیں کہ ہم درجہ اولا، ہماری 8 سالہ تعلیم کا پہلا سال درجہ اولا ہوتا ہے، وہ ہم یہاں شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس دینی ادارے میں اب مکمل عالم دین کو تیار کرنے کے لیے پہلی کلاس شروع ہو رہی ہے۔ میری آپ حضرات سے یہ گزارش ہو گئی، جن بچوں نے یہاں 5ویں تک تعلیم پڑھی، دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی پڑھ لی، وہ اپنے بچوں کو اولا میں داخلہ دلائے۔ اولا کے ساتھ ابتدا کے لیے جو لڑکے 10ویں پڑھے ہوئے ہیں، وہ میٹرک پڑھے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام مدرسے سے کے ساتھ آئیں، اور وہ بھی اولا میں۔ اگر کالج کی تعلیم نہیں پڑھنا چاہتے، گنجائش نہیں ہوتی، یا ذوق ہے آپ کا عالم دین بننے کا، تو وہ آ جائیں، انشاءاللہ اولا کی کلاس میں آ کر داخلہ لیں۔ اولا کی کلاس پڑھانے کے بعد 8 سال ہماری دینی تعلیم کے لگتے ہیں۔ جس طرح سکول میں ایم اے تک 8 کلاسیں ہوتی ہے، 10ویں تک 10 سال کی ہوتی ہے، 6 سال کی آگے جو تعلیم، پھر آگے یونیورسٹی اور انجینئر بننے کی تعلیم، اس میں قریباً 21-22 سال لگ جاتے ہیں۔ اس طرح ہماری تعلیم میں بھی 8 سال یہ اولا سے شروع کر کے 8 سال کی تعلیم ہوتی ہے۔ اگر بچہ حفظ کرتا ہے تو وہ 3 سال ابتدا میں لگا لیتا ہے۔ یہ بچے حافظ ہیں، لیکن یہ دنیاوی تعلیم بھی پڑھتے ہیں، یہاں یہ کلاس پڑھتے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی۔ اب تمام ہمارے دینی مدارس میں دنیاوی تعلیم کا انتظام الحمدللہ عموماً تمام مدارس میں مکمل انتظام ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنے حضرت جامعہ عربیہ ارشاد القرآن 1971 سے کام کر رہا ہے، اور ہم نے بھی وہاں دنیاوی تعلیم کا انتظام کر دیا، اور 9ویں جماعت تک سکول 150 لڑکے کے قریب سکول پڑھتے ہیں، دینی تعلیم بھی پڑھتے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک انتظام ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، پہلے زمانے میں دین اور دنیا کو بالکل الگ کر دیا گیا، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب دینی اور دنیاوی تعلیم کا اتباع ہے۔ اچھا ایک بات یہ کری کہ ایک طالب علم اگر مکمل عالم دین نہیں بننا چاہتا 8 سال ہے، اسے کیا چاہیے؟ ہمارا ایک چھوٹا سا دراسات دینیہ کا ایک نصاب ہے، وہ 3 سال کا نصاب، وہ بچیوں کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے۔ جامعۃ الرشید والوں میں چھاپا ہے، وفاق المدارس والوں کا۔ اگر وہ ایک آدمی عالم نہیں بننا چاہتا، وہ 3 سال کے ساتھ بچی کو پڑھا دے یا بچے کو، اس میں دینی مسائل اس کو آ جائے، اس میں قرآن کا ترجمہ ہے، اس میں فقہ کا اجمالی مسائل ہیں، حدیث کے اس میں مسائل ہیں، وہ اسے سمجھ جائے، اسے دین حاصل ہو جائے، دین معلوم ہو جائے گا کہ دین پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میرے آپ حضرات سے یہ بھی گزارش ہے، جو حضرات مساجد میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں،
وہ بھی اپنی دین کے تعلیم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی زمانہ ضروری نہیں ہے۔ بڑھاپے میں بھی سیکھو، جوانی میں بھی سیکھو، اور مرتے دم تک سیکھتے رہو اور سکھاتے رہو۔ علم کی کوئی عمر نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی عمر میں علم شروع کیا اور انہوں نے علم پڑھا۔ ہمارے یہاں بھی میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑے عالم ہے، انہوں نے 40 سال کی عمر میں پڑھا اور شروع کیا، الحمدللہ انہوں نے پڑھ لی۔ کئی ہمارے ایسے حضرات بھی ہیں، انہوں نے دنیاوی تعلیم پڑھی، وہ ڈاکٹر بن گئے، ڈاکٹر ہونے کے بعد انہوں نے علم دین پڑھ لی اور مکمل عالم دین ہے، ڈاکٹر بھی ہے، عالم دین بھی ہے۔ ان کا ذوق ہے اپنا، جب ذوق آ جائے تو آدمی کام کر سکتا ہے۔ علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انتظام کرے۔ ایک میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء دین انبیاء کرام کی وارث ہیں۔ انبیاء کرام کی وراثت یاد رکھیں، انبیاء کی وراثت دنیا نہیں ہے، نہ وراثت ان کی زمین ہے، نہ وراثت ان کی کارخانہ ہے، نہ ان کی وراثت اور یہ بیل بوٹے یہ ہیں، اور نہ ان کا مال سونا چاندی۔ نبیوں کی وراثت دین کا علم۔ شریعت موسوی میں تورات کا علم تھا، شریعت عیسوی میں انجیل کا علم، یہ علم، یہ وراثت ہے۔ ہمارے پاس شریعت محمدیہ لمبی وراثت ہے۔ یہ علماء کرام انبیاء کرام کی وراثت کا کام کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی وراثت دین کا ہے، دنیاوی تعلیم منع نہیں ہے، لیکن وہ انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہے۔ وراثت علماء دین جو حاصل کریں گے دین کا علم، وہ وراثت ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں، کوئی آدمی دنیا کا علم حاصل اس لیے کرتا ہے میں انسانوں کو فائدہ پہنچاؤں، ڈاکٹر بن کر فائدہ پہنچاؤں، انجینئر بن کر فائدہ پہنچاؤں، یا کوئی چیز ایجاد کروں کہ دنیا کے انسانوں کو فائدہ ہو، اسے ثواب ملے گا، اسے اجر ملے گا، ڈاکٹر کو بھی ملے گا، انجینئر کو بھی ملے گا۔ اللہ کسی کا اجر نہیں ضائع کرتے، ثواب ضائع نہیں کرتے، اللہ ہر ایک کی محنت پر ثواب مرتب فرماتی ہے۔ اس لیے یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ تو انہوں دین کا کام کریں، دنیا انسانوں کے نفع کے لیے دنیا کا کام کریں، اس کا ثواب بھی انسان کو ہوتا ہے، لیکن دین کے علم کو فضیلت ہے۔ ایک اور بات ہے اس کا، عام ہمارے عوام، ایک جگہ میں نے تھوڑا سا علم کے بارے میں بات کی، ایک آدمی نے مجھے روکا، میں بات دین کی کر رہا تھا، تو اس میں میں دنیاوی علوم کی بات میں نے وہاں نہیں کی، دین کے علم کی بات کر رہا، مجھے روکا دیا اور کہتے ہیں مولانا صاحب دین کے علم کی فضیلت تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پڑ رکھ دیتے ہیں۔ میں نے حدیث سنائی، ایک طالب علم جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے پاک فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پردے پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ دین کے علم حاصل کرنے کا فضیلت۔ مجھے رکے میں لکھتے ہیں جی کہ آپ نے اپنے لیے تو بڑی تعریفیں کی، جو دنیاوی علوم حاصل کرنے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے دین کے علم کی فضیلت حدیثی روایات میں بخاری، مسلم، مشکوٰۃ تمام کتابوں میں اس لیے دی گئی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگ آگے نہیں آتے۔ دنیاوی تعلیم تو اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر وہ علم نہ ہوگا تو رہ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے پاس یہ ہل چلانے کا علم نہ ہو، ہل چلانا بھی ایک علم ہے نا، ہل چلانا بھی ایک علم ہے۔ جس نے یہ بھالا ایجاد کیا چھوٹا سا ہل چلانے کے سب نے، یہ بندے کی ایجاد ہے نا، کسی بندے نے ایجاد کیا، اور یہ ہل چلانے کا جو طریقہ ہے یہ کسی بندے نے ایجاد کیا نا، تو اسی لیے تو ہمارے زمانے میں آ گئے۔ میں نے اس کو یہی کہا بھائی آپ ذمہ دار ہیں، یہ جو ہل آپ چلاتے ہیں یہ دنیا میں کسی انسان کی ایجاد ہے،
کہ دنیا میں کسی انسان کی ایجاد کیوں؟ اس نے دین سے سمجھ کر انہیں دنیا سمجھ کر حل بنائی. دنیاوی علوم تو ہماری ضرورت ہے. ہم بیمار ہوں گے تو ڈاکٹری کے علم ہمیں حاصل کرنا پڑے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا علم حاصل کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، دنیا کا جو علم حاصل کرے تو ثواب ہے، ثواب وہاں بھی ملے گا لیکن مسلمان ہو کر. یہ بات ضروری ہے. اگر اسلام نہیں ہے تو تم نے بے شمار دنیاوی علوم پھیلا دیے تو خدا کے ہاں دنیا میں تو نفع مل جائے گا، آخرت میں کوئی شے نہیں ملے گی. ہمارے علماء کرام ہماری حدیث کا مسئلہ ہے کہ کوئی غیر مسلم اچھا کام کرے، مثلا یتیموں کی کفالت کرتا ہے، ہسپتال بنا دیتا ہے، ناداروں کی مدد کرتا ہے، لوگوں غریبوں کو مکانات بنا کر دیتا ہے. فیس بک کا بہت بڑا موجب امریکہ کا، اس نے سارا مال اپنا ایک ویلفیئر میں دے دیا کہ جو دنیا میں غریب لوگ ہیں ان کے اوپر میرا یہ کروڑوں کا اربوں کا مال خرچ کر دیا.